علی بھائی سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیے کہ شوبز میں تو لوگ آنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مزے کی دنیا ہے, رنگینیاں ہیں, کیمرہ ہے, سیلفیز ہیں, پیسہ ہے, یہ سب تو بہت اچھا لگتا ہے. اپنے بارے میں پتہ نہیں کچھ, ابھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ مدت سے تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی. واہ. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. واہ. ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. تو خیر یہ تو ایک فلسفیانہ بات ہو گئی. لیکن بہرحال جیسے آپ نے تعارف کرایا کہ میں کوئی 20-22 سال میں نے اس ٹی وی انڈسٹری میں رہا, شوبز کو میں نے دیے, اور بطور اداکار اور بطور میزبان میں نے کام کیا. آغاز ہوا کیونکہ میرا تعلق ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے تھا, میں وہاں پہ کلائنٹ سروس میں جاب کرتا تھا, تو میرا جانا آنا ہوتا تھا ٹیلی ویژن میں. ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن مجھے بتایا کہ بھائی ایک یہاں پہ ایک سندھی ڈائریکٹر ہیں ہارون رن صاحب, جنہوں نے بڑے مارکت الآرا ڈرامے اپنے زمانے کے, جنگل اور دیواریں اور اس قسم کے اور ڈرامے بنائے تھے, کہ وہ ان کو ایک لڑکے کی تلاش ہے. اس زمانے میں لڑکا ہوتا تھا. تو میں نے کہا یار مجھے تو سندھی آتی نہیں ہے. تو کہنے لگے نہیں سندھی نہیں, وہ اردو ڈرامہ بنا رہے ہیں ہارون رن صاحب. تو میں نے کہا اچھا. میں نے جا کے چونکہ آڈیشن دیا وہاں پہ, اور چونکہ وہ سندھی ڈائریکٹر تھے تو میری اردو سے تھوڑے سے متاثر ہو گیا. کوئی اردو ڈائریکٹر ہوتے تو شاید نہ ہوتے, اس لیے کہ اس زمانے میں میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی, اور میں بہت تیز تیز بولتا تھا. لیکن چونکہ وہاں پہ ان کی مادری زبان اردو نہیں تھی تو ان کو لگا کہ یہ لڑکا کر لے گا. تو اس طرح سے میں نے سب سے پہلا میری زندگی کا ڈرامہ زرد پتوں کا بن, جو کہ فیض صاحب کی ایک نظم زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے, اس سے ماخوذ تھا وہ ڈرامہ. اور تو وہ ڈرامہ جو تھا وہ انہوں نے لکھا تھا, اللہ بھلا کرے, زائدہ ہنا صاحبہ نے, جو کہ جون ایلیا مرحوم کی بیگم ہے. اور وہ ڈرامے سے میرے فنی کریئر کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد میرا اپنا خیال تھا کہ اب ڈراموں کی لائن لگ جائے گی میرے سامنے بھائی ایک لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. 4-6 مہینے تک کسی نے کال نہیں کی, اور پھر میں نے بڑی محنت کی اور کچھ اپروچ کی لوگوں کو. لیکن اس وقت تک میں کام کرتا رہا اپنے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں, کلائنٹ سروس کا کام کرتا رہا, اور پھر آہستہ آہستہ پھر یہ سلسلہ چل نکلا. اور پھر اس کو چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ اور اس میں جنید جمشید بھائی کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق رہا, بزنس میں آپ نے مل کے کیا, تو ان کا یا مولانا طارق جمیل صاحب کا کیا رول تھا اس میں؟ سے انہوں نے نکالا آپ کو یا آپ خود اپنی مرضی سے نکلے؟ بگ ٹائم رول رہا اس میں, کوئی شبہ نہیں. جنید بھائی سے میری واقفیت, دوستی تو میں نہیں کہوں گا, دوستی تو جب میں ان کے ساتھ اس کاروان میں شامل ہوا اور کچھ تبلیغ میں نے وقت لگایا تو میری دوستی ان سے قربت اور بڑھی. لیکن جنید بھائی چونکہ سنگر تھے, میں ایکٹر تھا, تو کہیں نہ کہیں ہماری ملاقات ہو جایا کرتی تھی. اور لیکن یہ کہ چھوڑنے کی وجہ یہ بنی کہ آہستہ آہستہ شروعات تو میری دین کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے بہت کہ ایک دینی ماحول ہم نے گھر میں دیکھا اپنا. میرا خیال ہے 7 نسلوں میں کوئی اس طرف نہیں آیا ہوگا میرے خاندان میں سوائے میرے. تو میرے بعد میرے اور بھائی بھی آئے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. تو ایک دینی ماحول تو تھا, یعنی اپنی جو ویلیوز تھیں وہ پتہ تھی کہ کیا ہماری ویلیوز ہیں, کیا ہماری باؤنڈریز ہیں, کیا ڈونٹس ہیں اور کیا ڈوز ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن صحیح معنوں میں پھر ایک پلیٹ فارم تھا الرحمن الرحیم, وہاں سے ہمارے یعنی ایک دین کا رجحان جو ہوا بڑھا, اور دین کو سمجھنے کا شوق اور پریکٹسنگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں اس کا شوق بڑھا. وہاں بیٹھ کے ہم قرآن مجید کو, ہم سب لوگ بیٹھ کے وہاں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, جیسے کہ ہم دوسری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے لیے مختلف قرآن مجید کو ہم کنسلٹ کرتے تھے, چاہے وہ انگریزی کا ہو چاہے وہ اردو کا ہو. اردو میں بھی مختلف لوگوں کو, تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کوئی ایک ہی بات ہی ہو. اور جب سارے قرآن مجید میں ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی اس کو پھر اپنے ایمان کا حصہ بناتے تھے. اس کے بعد پھر جب وہ کچھ عرصے کے بعد میرا وہاں پہ کچھ اصولی اختلاف کی بنا پہ میں نے پھر وہ پلیٹ فارم چھوڑ دیا. جنید بھائی کو پتا تھا, جنید بھائی کو چونکہ پی ٹی وی سے ایک زمانے میں جب رمضان کی ٹرانسمیشن شروع کی آفتاب عظیم صاحب نے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہوں, لیکن ایک کافی بڑے عرصے کے بعد میں نے بطور میزبان, میں اور ایک میرے اور دوست ہوتے تھے اور اس پلیٹ فارم میں وہ بھی شامل تھے, فرحان علی آغا صاحب, ہم دونوں نے سب سے پہلے ایز اے ٹرینڈ سیٹر, یعنی یہ سارے
بعد میں جیو وغیرہ اور ہم پہ اور جو جتنے بھی بڑے بڑے ماشاء اللہ میزبان آئے دینی اس میں وہ سب ہمارے بعد ہی آئے. ہم نے اس سے پہلے شروع کر دیا تھا وہ ٹرینڈ, اور وہ 2 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن ہم کرتے تھے رمضانوں کی. آفتاب عظیم صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ اس کے میزبان تھے, اس کے ڈائریکٹر تھے. اور وہ بڑا پروگرام ہمارا, کیونکہ ہم لوگ جیسے میں سوٹ میں بیٹھا ہوں ابھی ایسی سوٹڈ بوٹڈ بیٹھتے تھے, اور اس وقت تو میں بھی کلین شیو تھا اور وہ بھی کلین شیو تھے, فرحان علی آغا بھی. البتہ جو علماء آتے تھے ہمارے پاس پاکستان کے, وہ سارے بڑے ماشاء اللہ جید قسم کے علماء پاکستان کے آتے تھے. تو چونکہ ہم خود بھی اسٹوڈنٹ تھے قرآن مجید کے, تو ہم ان سے صرف میزبانی کا یعنی جسٹ فار دا سیک آف میزبانی سوال نہیں کرتے تھے, ان سے بڑے انٹلیکچوئل سوال کرتے تھے اور سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اور کبھی کبھی وہ تھوڑے سے اس سے وہ پریشان بھی ہوتے تھے کہ یار یہ سوال انہوں نے کر لیا قرآن سے. لیکن یہ کہ وہ اس کی دھوم بڑی مچی, یعنی اس کی دھوم اس زمانے میں جو ہمارے پرویز مشرف صاحب تک بھی پہنچی, اور انہوں نے ہمیں بلایا خاص طور پہ مجھے اور فرحان کو, کیونکہ وہ اس زمانے میں انلائٹن ماڈریشن کے بڑے خواہاں تھے. تو ان کو لگا ہوگا کہ بھائی یہ لوگ کر سکتے ہیں انلائٹن ماڈریشن کا کام اچھا. تو خیر یہ سلسلہ ہمارا رہا. اس کے بعد جب وہ پلیٹ فارم پہ میرا اصولی بنا پہ جانا چھوڑا میں نے اور اس سے تعلق ختم ہوا, تو پھر جنید بھائی نے مجھے تبلیغ کی طرف مائل کرنا شروع کیا. تو میری ایک عادت رہی ہے کہ میں ہر چیز کو یعنی باہر کنارے پہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھتا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اندر جانا چاہیے اور اس کے غوطہ لگانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اندر کیا ہے. تو تبلیغ میں بھی یہ معاملہ تھا. شروع میں کچھ شب جمعہ کے بعد, پھر وہ 3 دن لگے, اور 3 دن کے بعد ہم نے قصد کر لیا چلے کا 40 دن کے لیے جائیں گے. قطع نظر اس کے کبھی گئے نہیں تھے, کبھی یہ نہیں پتا تھا کہ اپنا بیڈ روم نہیں ہوگا, اور جب اپنی فیملی نہیں ہوگی اور بیوی بچے بھی نہیں ہوں گے اور اپنا ریسٹ روم بھی نہیں ہوگا, تو پھر کیسی گزرے گی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور ہم نکلے چلے پہ, ایک چلہ لگایا ماشاء اللہ, دوسرا چلہ لگایا. اس میں میں نے بہت ساری چیزیں لرن کی, اس میں کوئی شبہ نہیں. سب سے پہلے تو میری نماز ریگولر ہوئی اس سے, جو پہلے نہیں تھی. اور قرآن کو سمجھنے کا موقع ملا مجھے. میں نے یاسین شریف یاد کی اسی دوران, جو میں روزانہ کا میرا ایک وظیفہ ہے. بہت کچھ سیکھا. اور پھر جنید بھائی, ایک دن میں نے سوچا, بڑا عجیب ہوتا تھا. آپ خود سوچئے کہ اگلے دن آپ جا رہے ہیں تو آپ ڈرامے کے اندر ہیں, وہی ماحول ہے, اور آپ ایک رومانٹک ہیرو بھی ہیں, اور آپ ایک رومانٹک ڈائلاگ بول رہے ہیں, اور رات کو بیٹھے تو آپ شب جمعہ کے اندر وہ آپ حدیث سن رہے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں. تو دو پولز تھے ایکچولی, اور ان میں سے کسی ایک کا مجھے انتخاب کرنا تھا. تو میں نے ایک پول کا انتخاب کر لیا, اور میں نے کہا نہیں یار میں شوبز چھوڑتا ہوں, کیونکہ یہ ماحول مجھے بڑی اس سے ایک وہ جو میں نے پلیٹ فارم چھوڑا تھا اور ایک روحانی تشنگی رہ گئی تھی, وہ اس سے میری آہستہ آہستہ میری روح کو سکون ملا اور مجھے بہت اچھا لگا. تو یہ وجہ بنی شوبز چھوڑنے کی کہ میں تھوڑا سا دین کی طرف میرا رجحان ہو گیا تھا, اور میں نے کہا کہ یار اب یہ کام سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے نہیں کرنا چاہیے. جو کہ بعد میں میں بتاؤں آپ کو عجیب سی بات ہے کہ جب مولانا کو میں نے بتائی یہ بات بعد میں کہ میں نے چھوڑ دیا, لیکن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. بالکل. اور خاص طور پہ مجھ جیسے ایکٹر کے لیے جو کہ بہت کام کر رہا ہو, ایک ساتھ 3 4 ڈرامے چل رہے ہوں بیک وقت اس کے لیے, تو اس کو کیسے چھوڑ دے گا وہ ایک دم, ایسے تو نہیں چھوڑے گا نا. تو میں نے 6-8 مہینے پہلے ارادہ کیا تھا, نیت کی تھی, دل میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں چھوڑوں گا, بس اللہ کو پتا تھا اور مجھے پتا تھا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے پھر کام پکڑنا, یعنی دوسرے کام میں نے نہیں لیے. ٹھیک ہے. جو کانٹریکچولی میں باؤنڈ تھا تو میں آئی واز جسٹ فلفلنگ مائی کمٹمنٹس, اور اس کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں لی. اس طرح 6-7-8 مہینے مجھے لگے اپنی کمٹمنٹ سے نکلنے میں.